اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف و امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ مال و متاع ہم نے انہیں دیا ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ سورہ سجدہ کی 16ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والے بندے اور متقی اور پرہیزگار بندوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور ان کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں کہ 3 اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ رات میں وہ ساری رات پڑھ کر سو نہیں رہتے بلکہ بستر سے اٹھ جاتے ہیں اور ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال و متاع دے کر رکھا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو پہلی صفت جو ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یعنی ان کے کروٹیں اور ان کے پہلو بستر سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز کے لیے وہ اٹھ کر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ سورہ زاریات پارہ 26 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگوں کی صفت تو یہ ہے کہ وہ بہت کم سوتے ہیں راتوں میں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، اور پھر بوقت سحر اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی صفت ہوتی ہے۔ تو تہجد کی نماز کا جو اس میں تذکرہ آیا ہے کہ تہجد کی نماز نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ تہجد کی نماز نفل ہے۔ لیکن نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اہمیت والی اور سب سے زیادہ افضلیت والی نماز اگر کوئی ہے تو تہجد ہی کی نماز ہے، کیونکہ نفل نماز اصل میں نفل عبادت ہی جو ہوتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے، اس کے 3 علتیں اور 3 مقاصد ہوتے ہیں نفل عبادت کرنے کے۔ ایک تو یہ کہ فرض میں جو کوتاہی اور کمی ہو جاتی ہے تو اس کو نفل سے پورا کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نفل کے ذریعے سے پورا کر دیتے ہیں۔ اگر دیکھتے ہیں کہ فرض میں کسی قسم کی کوتاہی ہوئی ہے آپ کی، اور اگر آپ کے پاس نفل ہے تو نفل جو زائد عبادت کہتی ہے اس سے اس کی پابجائی ہوتی ہے، اس کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں۔ اور دوسری نفل عبادت کا مقصد یہ ہے کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے نفل عبادت کرنے سے۔ اور تیسرا یہ کہ رفع درجات کی بلندی کے لیے۔ تو یہ 3 مقاصد ہوتے ہیں نفل عبادت کرنے کا۔ کوئی بھی نفل عبادت، چاہے نفل نماز ہو، نفل روزہ ہو یا نفل صدقات ہو، یہ تمام کاموں کے لیے انہیں 3 مقاصد کے تحت انسان کرتا ہے اس کو۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، اس کے درجات بلند ہو، تو پھر یقیناً اس کو نفل عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، جس میں خاص کر تہجد کی نماز اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ تہجد کی نماز کا جو افضل وقت ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ رات کے حصوں میں سے جو ہے 6 حصے کر لیے جائیں تو اس کا آخری حصہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ یعنی اگر رات 5 بجے سے شروع ہو کر شام کے صبح 5 بجے تک چلتی ہے تو 12 گھنٹے میں سے اگر اس کے 6 حصے کر لیے جائیں تو 2 گھنٹے کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو آخری حصہ جو ہوتا ہے 1/6، تو وہ 3 بجے رات سے لے کے 5 بجے رات تک مثال کے طور پر، تو وہ حصہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان بہترین اور میٹھی نیند میں سوتے رہتا ہے۔ تو اس وقت صرف اور صرف اللہ کے خوف سے اور اللہ کے سامنے رجوع ہونے کی خوف سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، وضو کرتا ہے، غسل کی حاجت ہے تو غسل کرتا ہے، اور پھر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیسے کیسے شدید موسم میں بعض وقت موسلا دھار بارش ہوتی ہے یا سردی کا موسم ہے، اس میں اٹھ کر بھی جو ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کا کلام سناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ وہ وقت جس میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری اور دکھاوے کا پہلو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی آپ کو دیکھنے کا احتمال
بھی نہیں ہوتا، یعنی جب تک کہ آپ اپنی زبان سے لوگوں کو کہتے نہ پھریں، تو وہ وقت اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کا وقت ہوتا ہے، یعنی آپ جو چاہیں اپنے رب سے مانگ لیں۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مخبر صادق ہے، آپ کی بات ساری سچی ہی ہے، سچ کے سوا آپ نے کچھ نہیں کہا، تو آپ نے فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور پھر ندا لگوائی جاتی ہے اور فرشتوں کے ذریعے سے، اور کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت کا طالب ہے تو میں اسے بخش دوں، اور پھر ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنی حاجتوں کا سوال کرے تو میں اس کو اس کی حاجتیں عطا کر دوں، اور پھر ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی کا سوال کرے، روزی مانگے تو میں اس کو روزی عطا کر دوں۔ یہ صدائیں صبح تک، فجر کی نماز کے وقت تک لگتی رہتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ روزانہ کرتے ہیں۔ یعنی جو بندہ رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے روتا گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے اور رب کا کلام رب کو سناتا ہے کھڑے ہو کر، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، سورہ مزمل پارہ 29 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ رات کا اٹھنا یعنی دلجوئی کے لیے، یعنی یکسوئی کے لیے، دل کی اور قلبی سکون کے لیے جو بہت اچھا وقت ہوتا ہے، اور یعنی زبان سے جو ہے جو بات جو نکلتی ہے، جو قول جو نکلتا ہے، وہ بھی بہت اچھا اور بہترین نکلتا ہے اس وقت، یعنی بالکل خاموشی ہوتی ہے اور جو ہے سناٹا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ جو بھی کلام کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اس وقت بڑی یکسوئی کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے، تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں بھی کیا۔ تو اس قسم سے جو ہے یعنی تہجد کی جو نماز ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں اور ایک روایت جو ابن کثیر نے جو نقل کیا ہے، حضرت اسماء بنت یزید نے اس کو روایت کیا ہے، اس کا جو ہے مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولین اور آخرین کو جس وقت اللہ تعالیٰ محشر میں جمع کریں گے تو منادی ایک ندا کرے گا اللہ کی طرف سے اور آواز لگائی جائے گی، اور اس وقت جو ہے وہ آواز سارے محشر کے جو لوگ ہوں گے، ساری مخلوقات سن لیں گے، اور اہل محشر اس وقت جان جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت و اکرام والا انسان کون ہے۔ تو اس وقت کیا منادی لگائی جائے گی، کیا آواز لگائی جائے گی، یہ کہا جائے گا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اس صفت کے لوگ کہاں ہیں، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی جو اپنے بستروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے راتوں میں اللہ کے حضور تہجد کی نماز کے لیے، نفل نماز ادا کرنے کے لیے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، تو اس وقت اس میں سے جو ہے کچھ لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے جو بہت ہی قلیل ہوں گے، یعنی بہت کم ہوں گی جماعت وہ جو اٹھ کر کھڑی ہو جائے گی۔ اور پھر اسی حدیث میں کہ معنی جو ہے یہ بھی بتائے گئے ہیں اس میں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، یعنی بغیر حساب کتاب کے، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا ان کو، بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو داخل فرما دیں گے جنت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب حضرات میں شامل فرما لیں۔ تو یہ بہت ہی مشکل ترین کام ہے تہجد کی نماز، وہ بھی پابندی کے ساتھ پڑھنا، روزانہ سال بھر اٹھ کر آپ رات میں، رات کے آخری پہر اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہونا، گڑ گڑانا، رونا، معافی مانگنا، توبہ کرنا، اللہ کا کلام اس کو سنانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن جس کے جو ہے بعض دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے اور آخرت کی جو ہے جواب دہی کا احساس اور اللہ کے پاس اس کا قرب حاصل کرنے کا معاملہ اور درجات کی بلندی کے بارے میں وہ سوچتا رہتا ہے، کیونکہ کوئی ولی بھی بغیر تہجد کے اس کو ولایت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ خلوت کے بغیر یعنی قربت نہیں مل سکتی۔ جو خلوت میں اللہ تعالیٰ کو پکارے گا اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرے گا تو ہی وہ اس کے جو ہے قربت حاصل ہو سکتی ہے، قرب کا مقام مل سکتا ہے۔ تو اس کی جو ہے بڑی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے تہجد کی نماز کے تعلق سے۔ تو جو بھی اس کی پابندی کرے گا اس کے لیے بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، عزت و اکرام ہے، اس کے تعلق سے جو ہے ندا لگوائی جائے گی اور بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلی صفت مومنین اور متقین کی اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری صفت یدعون ربہم خوفا وطمعا کہا، یعنی وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی امید ایسی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں وہ، اور جو ہے
اتنے بھی زیادہ نہیں کہ عمل سے دور ہو جائیں، عمل سے بے پرواہ ہو جائیں، جیسا کہ بے عمل اور بد عمل لوگوں کا شیوہ ہے کہ عام طور پر آپ کسی سے کچھ کہیے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور اللہ غفور الرحیم ہے کہتے ہیں۔ اللہ غفور الرحیم اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام بھی ہے، اللہ تعالیٰ جبار و قہار بھی ہیں، سخت پکڑنے والے بھی ہیں، سخت سزائیں دینے والے بھی ہیں۔ تو یہ اتنی بے پرواہی بھی اچھی نہیں ہے، اللہ سے اتنی زیادہ امید لگانا بھی اچھا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کا شیوہ اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے امیدوار اور رحمت کے امیدوار بھی ہوتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے خوف بھی کرتے تھے۔ یعنی خوف کیسا کہ جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں اور جو محنتیں کر رہے ہیں، جو کوششیں کر رہے ہیں، کیا پتہ نہیں وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم جو پیش کر رہے ہیں، ہماری ناقص عبادتیں اور ناقص عمل، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہ سوچ کر جو ہے وہ خوف کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کے مواخذے سے ڈرتے تھے۔ یعنی اتنا بھی نہیں کہ جو ہے اتنا ڈر جائیں کہ مایوس ہو جائیں گے، مایوسی بھی کفر ہے، بتایا گیا ہے کہ مایوسی بھی کفر ہے اور بہت زیادہ امید لگانا بھی جو ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے بیچ میں جو ہے کیفیت ہوتی ہے وہ لوگوں کی، دونوں کے درمیان کی کیفیت یہ مومن بندوں کی حالت ہوتی ہے، اور جو متقی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ خوف اور امید کے بیچ میں ہمیشہ زندگی گزارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ بھی دے کر رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میں خرچ کرنے سے میرے مال میں کمی ہو جائے گی، بلکہ جو ہے ہمیشہ جو بھی محتاج ان کے سامنے آتے ہیں، جو مستحقین ان کے سامنے آتے ہیں، اس میں ان کو اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کر دیتے ہیں۔ یہ تین صفتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کا بیان فرمایا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ آخرت میں ان کے نیک اعمال کے صلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان مسرت چھپا کر رکھا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی حضرات ہیں جن کی ہم جو ہے بڑی تواضع کریں گے، بڑا جو ہے ان کو ویلکم کیا جائے گا۔ کیسا؟ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی بہترین قسم کی نعمتوں کو چھپا کر رکھا ہے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، ان کے لیے مسرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور حدیث قدسی میں ہے، جو بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے لیے ایسی چیزیں جنت میں چھپا کر اور پوشیدہ کر کے رکھا ہوں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا جس کو کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ دنیا میں کہ جنت میں کیسی نعمتیں ہوں گی۔ بس نعمتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس میں تھوڑا سا بتانے کے لیے اور جو ہے راغب کرنے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، لیکن کون سی نعمتیں اور کیسی نعمتیں ہوں گی اس کے بارے میں کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ میں ان بندوں کے لیے رکھا ہوں جو اہل ایمان ہیں، جو مجھ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ اور پھر فرما دیا کہ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کے صلے میں ہے جو دنیا میں انہوں نے کیا تھا۔ یعنی جو اعمال صالحہ جو انسان کرتا ہے ایمان لانے کے بعد، اس کے صلے میں جنت ملتی ہے۔ بار بار آپ کو یہی بات ملے گی جہاں پر جنت کا تذکرہ آئے گا، فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور تم جو کچھ بھی مانگو گے وہ تمام چیزیں تمہارے لیے وہاں پر مہیا ہوگی۔ فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون وتلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، اس میں بھی یہی فرمایا کہ ہمیشہ تم وہاں پر رہے ہوگے اور تم کو اس کا وارث بنا دیا جائے گا، یہ اس وجہ سے کہ تم دنیا میں جو اچھے عمل کیا کرتے تھے۔ تو عمل صالح ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، جنت کے مستحق بننے کے لیے عمل صالح ضروری ہے۔ عمل صالح اصل میں کسے کہتے ہیں؟ یہ یعنی وہ عمل جو کیا من مانی جیسا چاہا ویسا کر لیا؟ نہیں، عمل صالح تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انہیں انتہائی اخلاص کے ساتھ اور عین سنت کے مطابق، یہ تین بنیادی باتیں اس میں ہونی چاہیے عمل صالح میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو، اس میں کسی قسم کی ریاکاری کا پہلو، دکھاوے کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے خاطر۔ اور پھر طریقہ اس کا کیسا ہونا چاہیے؟ منمانی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جیسا دکھلایا ہے بالکل اسی کے مطابق، عین سنت کے مطابق اگر ہوگا تو وہ عمل صالح ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے، چاہے وہ چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایسا عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جبکہ ایک حدیث
حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی جنت میں اپنے عمل کے بلبوتے پر نہیں جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جائے گا۔ تو پھر یہ حدیث سے یہ آیت ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے عام طور پر اگر دیکھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ بھی بالکل صحیح ہیں۔ حدیث اور آیت ایک دوسرے سے نہیں ٹکرا رہے ہیں، اللہ کے فضل ہی سے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے وہ اتنی نعمتیں ہیں اس میں کہ وہ آپ اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو نہیں پا سکتے، اللہ تعالیٰ کے فضل ہی کے ذریعے سے آپ اس کو پا سکتے ہیں۔ لیکن عمل اس لیے کرتے ہیں کہ اچھا عمل اور نیک عمل اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یعنی غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ عمل کرتے ہیں، وہ سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے نیک بندوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ تو لوگ یہ مغالطے میں رہتے ہیں کہ جب یعنی عمل سے جنت نہیں ملنے والی ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے، بے عمل ہی رہ گئے تو اچھا ہوگا۔ تو یہ مغالطہ بہت غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ عمل سے جو ہے جنت نہیں ملنے والی ہے، یقیناً نہیں ملنے والی ہے، لیکن عمل کرنا ہوگا، اس لیے کہ پوری شریعت اسی واسطے آئی ہے کہ عمل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہمیں دکھلایا کہ ایسا عمل تمہیں کرنا ہوگا اپنی زندگیوں میں، یہ اس وجہ سے کہ اللہ کی رحمت کو جوش میں لانا ہوگا، تو پھر اس کے بعد ہی ہمیں اللہ کا فضل مل سکتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہو سکتی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اگر اس کو جو ہے وہ انجینئرنگ کر لے گا تو یہ بہترین جاب اس کو دے دی جائے گی، تو یہ کہے گا کہ میں انجینئرنگ کر لوں گا لیکن میں اسکولنگ نہیں کروں گا، کالج میں نہیں پڑھوں گا، کہیں پہ بھی نہیں پڑھوں گا، تو یہ اس سے زیادہ پاگل انسان کون ہو سکتا ہے بتائیے؟ اگر کوئی شروع کی تعلیم حاصل نہیں کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں انجینئرنگ کر لوں گا تو انجینئر کون بنائے گا اس کو؟ تو ایسے ہی قسم کے پاگل آج دنیا میں بہت سے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بس ہم کو جو ہے اللہ کے فضل سے جنت مل جائے گی، اور یہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے عمل کیے جانا ہے، اور عمل بھی کیسا؟ عمل صالح، یعنی جو عمل ہمیں دکھایا گیا ہے اور جس کے بارے میں ہمیں جو ہے تاکید کی گئی ہے ویسا عمل کرنے کی کوشش کرنا پوری۔ پھر اس کے بعد بھی اس میں جو کوتاہیاں ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرما دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ اس میں جو ہے اس لیے عمل کا تذکرہ آیا ہے، اور بار بار جنت میں جانے والوں کا، جنت کے مستحقین کا جہاں پر آپ کو آیتیں ملیں گی وہاں پر یقیناً یہ بات آپ کو ملتے جائے گی کہ تمہارے عملوں کا صلہ ہے، یہ تم نے دنیا میں جو عمل کیے تھے، تم نے دنیا میں جو محنتیں کی تھی، اس کی وجہ سے تم کو یہاں پر جنت میں داخل کیا گیا، اس کا مستحق بنا دیا گیا، اس کا وارث بنا دیا گیا۔ تو عمل سے دور اگر کوئی رہ کر اگر خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ صرف اللہ کے فضل سے چلا جاؤں گا تو اللہ کا فضل اس کو حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا غضب جو ہے اس کو گھیر لے گا۔ اس وجہ سے جو ہے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ عمل سے دور نہیں ہونا بلکہ عمل کرتے جانا ہے اور اللہ کا فضل مانگتے جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔